میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا۔ افواج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ میں آج کل کے سیاستدانوں سے اور سٹیک ہولڈر سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عفو اور درگزر فارگیونیس کو اپناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاور شو کے ساتھ میں ہوں آسمہ چودھری۔ آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالآخر شش و پنج کے بعد ہم نے دیکھا نگران کابینہ کا اعلان کر دیا گیا، اور جس طرح سے نگران کابینہ سامنے آئی اس کے کچھ دیر بعد ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حلقہ بندیاں ہم کرانے جا رہے ہیں اور 14 دسمبر تک اس سے پہلے حلقہ بندیاں ممکن نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو معاملہ سامنے آ رہا تھا کہ الیکشن کا التوا ہو سکتا ہے اور الیکشن فروری تک جا سکتے ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہے، جس میں یہ استدعا کی گئی ہے الیکشن کمیشن کو 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کا پابند کیا جائے۔ یہ تو ہو گیا الیکشن کے معاملات، لیکن ہم نے دیکھا نگران سرکار جو ہی آئی اور اس کے بعد کیبنٹ بھی سامنے آئی تو پیٹرول کی پرائسز جو ہم نے دیکھی 17 روپے ڈائریکٹ اس میں اضافہ کر دیا گیا، اور لوگوں کی چیخیں جو پہلے ہی بلند ہو رہی تھی وہ شاید ان کی سخت سے باہر اب سب کچھ تمام معاملات ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے عوام مہنگائی سے ویسے ہی تنگ تھے، کاکڑ سرکار نے مزید ان کے کڑاکے نکال دیے۔ دیکھتے ہیں پاکستان کے کچھ شہریوں کی ہم نے آواز آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ نگران سیٹ اپ بھی بہت مشکل ہے کہ اس پہ قابو پا سکے۔ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اس کے مطابق مہنگائی آگے بڑھنی پی ڈی ایم گورنمنٹ گزری ہے، 100 وعدے، 100 تسلیاں، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اب نگران سیٹ اپ آیا، ان سے بھی کوئی امید اس طرح ہے نہیں۔ کوئی بات سنائیں تو کس کو سنائیں، کوئی سننے والا بھی نہیں ہے۔ ایکچوئل میں یہ کیا چیز ہے اور یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ پی ڈی ایم جو آئی تھی اس نے تو عوام کا برا حال کر دیا ہے۔ امید ہے کہ نگران حکومت جو آئی ہے وہ الیکشن ایز سون ایز پاسبل کرائے گی، اور جو یہ حالات چل رہے ہیں جس میں پرائسز انکریز ہو رہی ہیں انہیں اسٹیبل کرے گی تاکہ عوام کے لیے کوئی بہتری ہو۔ وہ تو کپڑے بیچ کے چلا گیا، بجائے کپڑے بیچنے کے جو اس نے مال لوٹا ہوا تھا کم سے کم وہ لے آتا۔ پاکستان میں تو غریب کے حالات اچھے ہو جاتے، انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا۔ اب نگران آئے گی بیچاری کیا کرے گی؟ وہی ہوگا جو لاسٹ والے کر رہے ہیں، نیو والا بھی آ کے یہی کرے گا۔ کوئی امید نہیں ہے کہ کچھ مہنگائی کم ہوگی۔ ان کو شرم ہی نہیں ہے بالکل بھی، کسی چیز کی بھی بالکل۔ مطلب ہر بندہ پریشان ہے، چوری کرے گا، ڈاکہ مارے گا، کیا کرے گا؟ اس مہنگائی سے ہم اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ ابھی حکمران کسی پہ ہم بلیو نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے نیا ضابطہ اخلاق بھی جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ کوئی بھی پول یا سروے انڈیپینڈنٹ طور پہ جو آزادانہ کرائے جاتے تھے وہ بھی نہیں کرائے جا سکیں گے۔ لیکن لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ الیکشن کا معاملہ کیا واقعی ہی کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ دیگر آئینی، قانونی اور سیاسی معاملات پر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے خرم دستگیر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، جناب سید نیر حسین بخاری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب انیک احمد صاحب، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ہیں، وہ بھی ہمیں آج کے شو میں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں گے خرم دستگیر خان صاحب سے، سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں دفاع اور توانائی کے، آپ کو آج کے شو میں ویلکم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ حلقہ بندیوں پہ بہت زیادہ شور مچ رہا ہے، ابھی کل ہی نگران کابینہ نے جو ہی جب حلف اٹھایا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا الیکشن کمیشن نے کہا کہ حلقہ بندیاں 14 دسمبر سے پہلے مکمل حلقہ بندیاں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، تو آپ کو لگ رہا ہے الیکشن مزید التوا میں جائیں گے؟ کیونکہ فروری کا تو ہم پہلے سے سن رہے تھے، کیا اس کے بعد بھی مزید التوا کا شکار ہو سکتے ہیں؟ جی، التوا کے لیے تو کوئی بھی سیاسی جماعت مزید تیار نہیں ہوگی، کیونکہ دو بڑے اہم آئینی معاملات ہیں جو الیکشن کے بعد حل ہونے ہیں۔ ایک تو نئے صدر کا انتخاب ہے، جی بالکل، اور دوسرا سینٹ آف پاکستان کا انتخاب ہے، جس کے لیے چاروں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی موجودگی ضروری ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے چونکہ ان کی اب مکمل ذمہ داری ہے الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کی، تو اگر وہ اس معاملے میں پورا وقت لے بھی رہے ہیں، لیکن فروری سے آگے تو کوئی بھی آئی تھنک کم جماعتیں ہی ہوں گی جو سپورٹ کریں گی کہ معاملہ آگے جائے، بیکاز پاکستان میں اس وقت جو معیشت کی، خارجہ پالیسی کی اور وفاقیت کی، تینوں کی جو صورتحال ہے
اس کا تقاضا یہی ہے کہ پاکستان کے عوام سے رجوع کیا جائے اور ان سے ایک فریش مینڈیٹ لیا جائے. تو میری تو یہی توقع ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ فروری سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ فروری سے آگے نہیں جائیں گے، لیکن خرم صاحب کیوں اس معاملے کو لٹکایا کیوں گیا؟ بظاہر تو یہی کیونکہ جواب سامنے آتا ہے الیکشن کمیشن ہی بہتر بتا سکے گا، لیکن آپ حکومت میں تھے، مردم شماری کمپلیٹ ہو چکی تھی، کیا الیکشن کمیشن کو اس قابل نہ بنایا جاتا یا ان پہ ایسا دباؤ نہ ڈالا جاتا کہ آپ 90 دن کے اندر اندر الیکشنز کروائیں جیسے کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے؟ معاملے کو مزید طوالت کیوں کروائی جا رہی ہے، کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ دیکھیے میں تو ذاتی طور پہ اب درجنوں دفعہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ میری پہلی توقع تو یہی تھی اور رہے گی کہ الیکشن کمیشن جتنا بھی انہوں نے شیڈول دیا ہے پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ 90 دن میں ہی انتخابات ہوں. لیکن چونکہ آئین کی دو شقیں جو ہیں وہ بیک وقت ایک شق کہہ رہی ہے 224 کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، لیکن شق 51 یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی انتخابات ہوں وہ جو لیٹسٹ نوٹیفائڈ مردم شماری ہے اس کی بنیاد پر ہوں گے. جو مردم شماری ہے اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے پاکستان کے عوام کے اور صوبوں کے حقوق کے، جس طرح ان کا اظہار ہونا ہے قومی اسمبلی میں. تو لہٰذا وہ بھی ایک بڑی اہم شق ہے. تو لہٰذا اس کے لیے اگر الیکشن کمیشن کچھ وقت لینا بھی چاہتا ہے، لیکن یہ اگر بنیاد نہیں بن سکتی کسی لامحدود تاخیر کی، کیونکہ جب بھی ہم نے یہ اس طرح کے تجربے دیکھے ہیں بہتر یہی ہوا ہے کہ اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ پاکستان کے عوام کے پاس ہی جانا پڑا ہے. تو ہمیں بجائے یہ کہ ہم اس سے کوئی نیا تجربہ کریں، بہتر یہی ہے کہ، اور میری توقع بھی ہے الیکشن کمیشن سے جس کا سربراہ بڑے متین آدمی ہے، کہ وہ انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکا حلقہ بندیوں کے بعد انتخابات کروا دیں. تو آپ کو خرم صاحب آپ کو نہیں لگ رہا اس میں کچھ آئینی ابہام بھی آ جائے گا؟ کیونکہ اگر حلقہ بندیاں ہوتی ہیں جیسے ابھی کہا جا رہا تھا بلوچستان میں آبادی بڑی ہے، وہاں سے سیٹیں بڑھیں گی، پنجاب کی کچھ سیٹیں کم ہوں گی، تو اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. اس کے لیے تو ہاؤس ابھی تک تو پورا نہیں ہے، جسٹ سینٹ ہے، اور ابھی کیونکہ نیشنل اسمبلی بھی موجود نہیں ہے. تو پھر اگر اس میں آئینی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آئینی ترمیم کرنی پڑ جاتی ہے، تو پھر یہ معاملہ تو مجھے تو نہیں لگ رہا یہ آپ جو فیبروری کی بات کریں یہ تو پھر لگتا ہے کچھ لمبا ہی چلے گا. جی نہیں، ابھی تک تو جو نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں اور رپورٹ بھی کی گئی CCI کو، جو صوبوں کا بیلنس ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا نئی مردم شماری سے، لیکن صوبوں کے اندر جو ہے مختلف جو ضلع ہیں ان میں ضرور بیلنس چینج ہوگا. کسی ضلع میں نشستیں کم ہوں گی، کسی ضلع میں زیادہ ہوں گی، اور وہی اگر جو نیا سٹینڈرڈ فکس کیا جائے گا، ابھی تک تو یہی امید ہے کہ صوبوں کے درمیان جو بیلنس ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا اور وہی رہے گا. تو لہٰذا اس کے لیے آئینی ترمیم کی فی الحال تو ضرورت نہیں دیکھی جا رہی. یہ صوبوں کی بات، اور نیشنل اسمبلی کے لیے کیا ہوگا؟ نہیں جی، نیشنل اسمبلی میں بھی اصل تو معاملہ نیشنل اسمبلی کا ہی ہے نا جی، کہ اس کے اندر بیلنس کیا ہوتا ہے. جی تو وہاں بھی ابھی تک تو جو اعداد و شمار دیکھے گئے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو صوبوں کے اندر تقسیم یعنی ہے ڈویژن ہے مختلف سیٹوں کی قومی اسمبلی میں، وہ وہی رہے گی جو پچھلی دفعہ تھی. پچھلی دفعہ اچھا رہے گی، آپ کو لگ نہیں رہا کہ اس میں کچھ تبدیلی آئے گی. لیکن خرم صاحب ابھی یہ جو بہت ساری چہم و گوئیاں ہو رہی ہیں کہ نگران سیٹ اپ آ گیا اور ان کو کچھ لمبے عرصے کے لیے بلایا گیا ہے، اور ابھی بھی آپ نے یہ فرمایا کہ کیونکہ دیکھیے اگر الیکشن التوا کا شکار ہوتے ہیں تو پاکستان کے عوام سفر کرتے ہیں اور جمہوریت کو خطرہ ہوتا ہے اس سے. تو آپ کو لگ تو نہیں رہا، کوئی ایسی بو تو نہیں کہیں سے آ رہی کہ شاید جمہوریت ڈی ریل ہونے کے امکانات اس وقت پیدا ہو گئے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر اگر یہ سسٹم، یہ سیٹ اپ لمبا چلتا ہے؟ جی میں خود بھی اور میری آپ کے توسط سے ناظرین سے بھی یہ گزارش ہے کہ بجائے یہ کہ ہم سونگتے پھریں، ہم اپنے آپ پر اعتماد کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ انتخابات جو ہیں وہ فروری سے آگے نہ جائیں. اور ہم سب کا فرض ہے بطور شہری بھی اور بطور سیاسی جماعتیں بھی. یہ دیکھیں دو بڑے بھیانک تجربے ہوئے ہیں 21ویں صدی میں پاکستان میں. ایک 2002 کا تجربہ پرویز مشرف کے دور میں، اور دوسرا جس کی آپ عینی شاہد ہیں، اور 2018 کا تجربہ بھی ایک بڑا بھیانک جو تجربہ عمرانی تھا. ان دونوں تجربوں کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا پاکستان کے لیے. اس کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہوئی ہیں. آپ کو معلوم ہے 2008 کے بعد بھی کتنی گہری مشکلات پاکستان کے لیے موجود تھی، اور ابھی بھی یہ جو عذاب عمرانی تھا اس کے ابھی تک اثرات باقی ہیں. تو اس سے سبق یہی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ فروری سے آگے نہ جائیں، اور انشاءاللہ یہ بھی توقع ہے الیکشن کمیشن سے
کہ نہ صرف فروری میں ہوں گے بلکہ صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوں. آپ کو لگ رہا ہے، لیکن ابھی آپ بات کریں، چیئرمین پی ٹی آئی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، تو آپ کو کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کچھ دن پہلے فرمایا کہ ہم نے ان کا سیاسی طور پہ خاتمہ کر دیا. راجہ ریاض کہہ رہے ہیں کہ اگلے آنے والے الیکشن میں بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا. تو کیا واقعی ان کو سیاسی طور پر آپ نے ختم کرنے کی کوشش کر دی؟ کچھ ایسا بتا سکتے ہیں؟ جی، وہ دونوں میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ یہ سکھاتی ہے کہ کسی بھی جماعت کو بزور طاقت ختم نہیں کیا جا سکتا. تو میری بھی یہ توقع ہے کہ اگلے انتخابات جو فروری میں ہوں گے اس میں تحریک انصاف موجود ہوگی. واقعی حکومت جو بھی 16 مہینے رہی ہے اس کے پاس بہت موقع تھا کہ مختلف قوانین کے تحت وہ سپریم کورٹ کو ریفرنس بھجوا سکتے تھے کہ اس جماعت کو کالعدم کیا جائے، لیکن ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کیونکہ ہم خود جمہوری جماعتیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب جماعتوں کو حصہ لینے کا موقع ملے. یہ ضرور ہے کہ ان جماعتوں کے جو اراکین ہیں اگر وہ تشدد میں یا تشدد کی منصوبہ بندی میں یا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس، تشدد اکسانے میں وہ ان کے اوپر قانون کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ قانون کا اطلاق ہوگا، لیکن بطور جماعت میری نظر میں تحریک انصاف موجود ہوگی اگلے انتخابات. یہ تو بڑی اچھی جمہوری آپ نے بات کی. اور لیکن یہ جو آپ کی پارٹی کے اندر سے ایسی آوازیں آتی ہیں تو کیا پارٹی لیول پہ کچھ ایسا نہیں کہا جاتا کہ آپ اس طرح کی بات نہ کریں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کے بھی جمہوری رویے ہیں، ماضی میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح کیا گیا کہ ان کو مائنس کر دیں، پلس کر دیں کسی کو. تو پاکستان کی سیاست سے دیکھیں یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے؟ اور کیا میاں صاحب واپس آ رہے ہیں؟ سپٹمبر میں ان کی جو ہم واپسی کی خبریں سن رہے ہیں، کیا وہ واپس آ رہے ہیں پاکستان؟ جی انشاءاللہ وہ واپس آ رہے ہیں، اور ان کے سامنے جو ایک تو ان کی تاحیات نااہلی کا معاملہ تھا وہ تو پارلیمنٹ نے قانون سازی کے ذریعے حل کر دیا ہے کہ اب نااہلی 5 سال سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی. تو محمد نواز شریف کی جو نااہلی تھی اگر وہ کیس قائم بھی رہتا ہے تو وہ 28 جولائی 2022 کو ختم ہو گئی تھی. اب صرف ان کے سامنے جو ان کی اپیل ہے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے، جس میں مریم نواز کو بری بھی کیا جا چکا ہے، وہ اپیل کی انہوں نے پیروی کرنی ہے. اور ہمیں یہ توقع ہے کہ مریم نواز کی بریت کے وقت جو بہت سارے ثبوت اور شواہد کے معاملات حل ہو گئے تھے اس کے نتیجے میں میاں نواز شریف بھی بری ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ نہ صرف الیکشن کی مہم میں مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گے بلکہ انشاءاللہ پارلیمان میں واپس آئیں گے پاکستان کے عوام کی مدد. تو آپ کانفیڈنٹ ہیں چوتھی بار میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے؟ جی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، لیکن ان کے ساتھ جو ایک بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے اور ناحق ان کو سیاست سے نکالا گیا، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد پاکستان کے عوام وہ انصاف کرنے والے ہیں. وہ اس ناانصافی کا جو مداوع ہے وہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں ہوگا. تو پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم ہوں گے، تو کیا یہ پھر اس کے بعد کوئی میچ تو نہیں پڑ جائے گا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان؟ ابھی تو آپ اتحادی رہے اس گورنمنٹ میں. جی نہیں، ہم دونوں پارٹیوں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ الیکشنز کے بعد پاکستان کے عوام کا جو فیصلہ ہوگا اکثریت کی صورت میں یا پلورالٹی کا سب سے بڑی پارٹی کی صورت میں، تو جس کو پاکستان کے عوام چوز کریں گے یا سب سے بڑی حیثیت دیں گے قومی اسمبلی میں، وہی وزیر اعظم بنیں گے. اور لہٰذا اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ مینڈیٹ ملتا ہے تو ان کے وزیر اعظم ہوں گے، یا اگر اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرتے ہیں اور مسلم لیگ نون کو عوام یہ موقع دیتے ہیں تو انشاءاللہ محمد نواز شریف وزیر اعظم. آپ کو کیا لگ رہا ہے خرم دستگیر صاحب، کیونکہ ابھی کچھ کاز لسٹ ایک نئی آئی ہے سپریم کورٹ میں جو کیسز لگنے جا رہے ہیں، یہ بڑی آج کی خبر تھی، اس میں کہا جا رہا ہے کہ 23 اگست کو مریم نواز شریف کی جو ضمانت منسوخی ہے نیب کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اس کی ڈیٹ 23 تاریخ ڈالی گئی ہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے ان کی ایک تو ضمانت منسوخی کا جو کیس ہے، اور دوسرا ایک بریڈ شیٹ نے سپریم کورٹ سے ہی مطالبہ کیا ہے کہ والیوم 10 کو کھولا جائے، اور نیب نے ان کے جو پیسے دینے تھے اس کیس کے حوالے سے وہ ادا نہیں کیا، ادائیگی کا معاملہ، دوسرا والیوم 10 کو کھولنے کا. تو آپ کو لگ رہا ہے کیا اگر والیوم 10 کھلتا ہے تو پاکستان کی سیاست میں کوئی بھونچال آ سکتا ہے الیکشن سے پہلے کیا؟ جی کھول دیں. والیوم 10 میں اگر کوئی ثبوت ہوتا ہمارے خلاف تو اس وقت باہر آ جانا تھا، لیکن اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں، اور آپ کے ناظرین کو میں بھی یاد کرا دوں
کہ میاں نواز شریف کو جو سپریم کورٹ نے نائل کیا تھا وہ 10 کے 10 والیوم کے کسی ایک جملے پر بھی نہیں کیا تھا. وہ تو ایک اور ہی ایکسٹرا کوئی نئی چیز نکالی گئی تھی جس کا ان 10 والیوم سے کوئی تعلق نہیں تھا. دوسرا سپریم کورٹ کے اوپر بھی اب ایک بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ جو 2017 سے لے کر ہم کہہ سکتے ہیں تقریباً 20 یا 2021 تک کا جو ایک ناحق اور ناانصافی کا اور ایک جماعت کی طرف واضح جھکاؤ کا دور تھا، سپریم کورٹ نے بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اس سے باہر آ رہے ہیں. کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی بہت سارے ایشوز ہیں. پچھلے سال آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کی حکومت کے معاملے میں سپریم کورٹ نے کس طرح کی ایک میں بھی کہہ سکتا ہوں بڑی عجیب و غریب کلا بازی کھائی، جس کے نتیجے میں ہمیں اس حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا. اس طرح کی کلا بازیاں جو ہیں وہ ماضی میں رکھنی ہے. اور میں بلکہ ایک خاص بات جو آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ساری جو گفتگو ہے اور بحثیں ہیں وہ ماضی کے اوپر ہیں کہ کس نے کیا کیا. اب وقت ہے جو آنے والا انتخاب آ رہا ہے ہمارے سامنے کہ ہم پاکستان کے مستقبل کی بات کریں، پاکستان میں جو نئے مرد و خواتین جنہیں روزگار چاہیے ان کی بات کریں، معیشت کے استحکام کی بات کریں اور آگے بڑھنے کی بات کریں، بجائے یہ کہ سارا وقت ایسی جنگیں جو ختم ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ لڑنے میں آپ بھی گواہ ہیں اس چیز کے. پاکستان کی سیاست میں اور جو سیاسی تاریخ ہے، یہ جو ماضی کی چیزیں ہوتی ہیں انہی کو اٹھا کے پھر دوبارہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے. تو میں اس لیے تھوڑا سا میرے لیے یہ الارمنگ تھا. والیوم 10 اگر آپ بالکل، میں اس کا ذکر پھر آپ سے یہی سوال دہرانا چاہوں گی، اگر کھلتا ہے بالفرض ان کی درخواست پہ کہا جاتا ہے جی ٹھیک ہے ان کو کھولنے کی اجازت دے دی جائے، تو آپ کو لگ رہا ہے یہ نون لیگ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ جو اس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جو رپورٹس تھیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی نیا پینڈورا باکس نہیں کھلے گا؟ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. پینڈورا تو یہی کھلنا ہے کہ براڈ شیٹ کو میاں نواز شریف کی جو وکٹمائزیشن ہے اس کے لیے کس طرح دو حکومتوں نے استعمال کیا، دونوں حکومتیں ناکام ہوئیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو کوئی 8 سے 9 ارب روپے کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کے عوام نے ادا کی براڈ شیٹ کی. لیکن ابھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نیب نے ہمیں یہ پیمنٹ نہیں دی، تو اس پیمنٹ کے لیے بھی کورٹ میں چلے گئے. ہاں، یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ ہم ٹھیک ہے اس پہ سپریم کورٹ آزاد ہے اور اس معاملے میں وہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ سپریم کورٹ اپنی جو داغ ہیں ان کو صاف کر کے ایک اپنی سلیٹ پہ جو مختلف قسم کے دھبے لگے ان کو صاف کر کے اگلے چیف جسٹس کے لیے ایک صاف ستھری سلیٹ انہیں پرووائڈ کریں تاکہ وہ پھر آنے والے مہینوں میں درست فیصلے آپ کو لگ رہا ہے. دیکھتے ہیں پھر نئے چیف جسٹس صاحب بھی آنے والے ہیں تو وہ کیسے پاکستان کے جو سیاست کے فیصلے ہیں، انتظامیہ کے دیگر فیصلے وہ کیسے کریں گے. اب آپ نے کہا نا کہ ہم اچھی باتیں کرتے ہیں، آنے والے دنوں کی باتیں کرتے ہیں. الیکشنز قریب ہیں، ظاہری بات ہے اب الیکشن کا ماحول بھی بن گیا، آپ لوگ الیکشنز میں بھی جا رہے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں آپ کی حکومت کی 16 ماہ کی حکومت کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی اور سب سے بڑی ناکامی کیا تھی؟ ظاہری بات ہے آپ الیکشنز میں جائیں گے کیونکہ لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، غربت ہے، اور مہنگائی واقعی ہوئی ہے. آپ اگر باہر جا کے دیکھیں لوگ تو اس وقت خون کے آنسو رو رہے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کوئی آپ نے بہت بڑی کامیابی تھی اس حکومت میں یا بہت بڑی ناکامی؟ جی، سب سے بڑی کامیابی تو یہی تھی کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. اور پاکستان جس طرح دوسرے ممالک میں بینکس کے اوپر جو ہے وہ عوام کا دھاوا آتا ہے کہ جی ہمارے سارے پیسے نکال لیں، پیٹرول پمپوں پہ دھاوا آتا ہے، کیوس پھیلتا ہے، وہ کیوس ہم نے پھیلنے نہیں دیا. اور اس تمام دوران جب عمران خان جو چیئرمین تحریک انصاف تھے وہ انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، ہم نے جو ریاست کو سٹیبلائز کیا اور اس کو استحکام دے کر آگے چلایا. سب سے بڑی جو ناکامی ہے وہ بڑی واضح ہے جس کا ہم سب روزانہ سامنا کرتے ہیں اور وہ ہے مہنگائی. لیکن مہنگائی جو ہے وہ ایک اس وقت بین الاقوامی فینومینا ہے، خاص طور پہ جو روس کا یوکرین پر حملے کے بعد جو توانائی کی قیمتوں میں ایک بے تحاشا اضافہ ہوا جس کے نتیجے میں پوری دنیا پر یہ افیکٹ ہے، تو پاکستان پر بھی یہ افیکٹ ہے. اور جو عذاب عمرانی کے 4 سال کے جو ایفیکٹس تھے جس میں یہ بھی شامل تھا کہ انہوں نے IMF سے معاہدہ کیا، پھر اس کو پھاڑ دیا اور پھر اس کو تباہ کر کے وہ آگے چلے گئے. یہ سارے ایشوز کو ہم نے یہ جو
16 مہینے کا جو پیریڈ تھا یہ اصل میں تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک ریسکیو آپریشن تھا کہ ہم نے پہلے پاکستان کو جو ہے وہ گرنے سے بچایا، پھر اس کو ایک جگہ پر مستحکم کیا، اور اب ہم اس کو انشاءاللہ اگلے انتخابات کے بعد اس کی تعمیر نو شروع کریں. تعمیر نو کی آپ بات کریں، آپ کو لگ رہا ہے لوگ ووٹ دیں گے؟ نون لیگ کا کوئی ووٹ بینک متاثر ہوا ہے اس چیز سے؟ جو مہنگائی ہوئی، معاشرے میں غربت بڑھی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر کی پرائس کہاں سے کہاں پہنچ گئی لوگوں پر، کیونکہ ہمیں تو تیل کے فوائد بتائے گئے آپ کی حکومت میں، جو روس سے سستا تیل کہا گیا آیا گیا، اس کے بعد ایک مہینے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں 50 روپے کم از کم تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں. تو لوگ، آپ کو لگ رہے ہیں لوگ ووٹ دیں گے نون لیگ کو، کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے؟ جی کارکردگی 16 مہینے سے زیادہ تو اس سے پہلے کی جو کارکردگی ہے، پہلے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی، دہشت گردی سے جنگ لڑنے کی، کراچی کو پرامن کرنے کی، سی پیک لے کر آنے کی، اور پاکستان میں جو گیس کی کمی دور کرنے کی، وہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں. اسی لیے بھی محمد نواز شریف کی موجودگی ضروری ہے، کیونکہ وہ از خود اس بہتر جو پاکستان بنانے کی جو پوری کاوش تھی اس کو اس کی قیادت انہوں نے کی تھی، اور اب دوبارہ بھی جسے ہم کہتے ہیں کہ تعمیر نو کرنی ہے، اس کے لیے بھی نواز شریف سے بہتر شخص کوئی نہیں. تو نواز شریف صاحب آئیں گے پاکستان؟ یہ نہ ہو سپٹمبر آئے اور وہ کہیں کہ جی ابھی جیسے خواجہ آصف الدین کہہ رہے تھے 0% جب تک یہ ہمارا رسک ختم نہیں ہوتا نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے. کیا وہ عدالتی ریلیف کی بات کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی بات کر رہے ہیں کہ 0% رسک ختم نہیں ہوگا تو میاں صاحب نہیں آ سکتے؟ بجائے یہ کہ ہم کسی تاریخ کے اوپر اٹک جائیں، یہ میں ضرور آپ کے ناظرین کو یقین دلا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف انتخابی مہم کی قیادت کریں گے، اور انشاءاللہ پارلیمان کے لیے بھی امیدوار ہوں گے، اور پھر الیکشنز کے بعد مسلم لیگ نون کی پارلیمنٹ میں اور انشاءاللہ حکومت کی قیادت بھی کریں. تو مریم نواز کیوں خاموش ہے؟ کچھ بتاتے جائیں گے ہمیں جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو. وہ کافی عرصے سے ٹویٹر ان کا خاموش ہے، وہ بھی خاموش ہیں، تو کیا چھوٹے میاں صاحب جب ظاہری بات ہے پرائم منسٹر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کی میں بات کر رہی ہوں، وہ زیادہ ایکٹیو رہے، مریم خاموش ہو گئی ہیں کچھ عرصے کے لیے، تو کیا اس کا کیا مطلب؟ وہ پارٹی کی چیف آرگنائزر ہیں، وہ اس وقت پوری پارٹی کی تنظیم نو میں مصروف ہے، تو جب ابھی وقت قریب آئے گا تو آپ دیکھیں گی کہ وہ بھی ایکٹیو ہوں گی. اور فی الحال تو وہ چونکہ بہت سارے انتظامی امور کو دیکھ رہی ہیں، لیکن اب زیادہ دن نہیں ہے کہ وہ بھی اب پوری طرح سیاست میں موجود ہوں گی، اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی جو رائے ہے اور اپنی پارٹی کا جو منشور ہے جو اس وقت لکھا جا رہا ہے اس کی پوری بھرپور جو ہے وکالت کریں گے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. انہوں نے اپنا موقف بیان کیا کہ وہ پر امید ہیں الیکشنز کے لیے بھی، اور آنے والے الیکشنز کی وہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ واقعی ہی، وہ ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کو ووٹ دیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب جلد وطن واپس آ جائیں گے. اس پہ مزید ہم بات کریں گے. پروگرام میں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے نیئر بخاری صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے، ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عدالتی معاملات میں اور جو مقدمات ہیں ان میں بھی کافی تیزی آ رہی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے 90 روز میں انتخابات کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے ایک پٹیشن دائر کر دی گئی ہے. اس پر کیا واقعی ہی عدالت کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے اور کچھ باؤنڈ کر دیا جائے گا کہ الیکشن 90 روز کے اندر ہی ہوں، اور اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ اس پہ مزید ہم بات کریں گے، دیگر سیاسی معاملات کا بھی ذکر کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید نیئر حسین بخاری صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے، سابق چیئرمین سینٹ بھی ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. بخاری صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جو پٹیشن چلی گئی ہے، اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا واقعی ہی الیکشنز اب 90 روز کے اندر ہوں گے یا پھر الیکشن کمیشن کی استدعا کو مان لیا جائے گا؟ تھینک یو. گزارش ہے، ایک تو میں نے پہلے میرا ایک موقف تھا کہ ابھی الیکشن کمیشن نے کوئی اپنا ورڈکٹ نہیں دیا، کوئی شیڈول نہیں دیا، تو اس سے پہلے سپریم کورٹ بار جو چلی گئی تو وہ پری میچور لگ رہا تھا. لیکن کل جب الیکشن کمیشن نے ڈیلیمیٹیشن کے شیڈول دیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ جو پریسکرائب ٹائم فریم ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. صحیح. اور ہم سمجھتے تھے کہ اوریجنلی تو ودن 60 days، لیکن ریزولوشن ہوئی
تو ریزولوشن کی بنیاد پہ 30 ڈیز اور مل گئے الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن نے کل شیڈول دے دیا. یہ جو شیڈول دیا ڈیلیمیٹیشن کا، یہ آئین کا تقاضا نہیں ہے، یہ الیکشن ایکٹ کا تقاضا ہے. آئین کا تقاضا 90 ڈیز میں الیکشن کا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں آئین کو پریویل کرنا ہے، تو آئین کی پروویژنز کو ہی پریویل کرنا چاہیے. کیونکہ آرٹیکل 51 میں بھی ڈیلیمیٹیشن کا بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی ذکر نہیں کہ ڈیلیمیٹیشن ہر سینسس کے بعد ہونی چاہیے. یہ بات ضرور اس میں درج ہے کہ جو ایلوکیشن آف سیٹس ہے وہ آن دی بیسس آف پاپولیشن ہے. تو اب کیونکہ یہ سینسس ہوا، اور یہ سینسس بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سٹیج پہ آ کے ہوا کہ جب چند دن رہ گئے تھے اس گورنمنٹ کو، اور آفیشلی انہوں نے اناؤنس کیا اس کو سینسس کو. یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے، اور وہ بھی چیلنج ہوا ہے سپریم کورٹ کے پاس. اور اس پہ یہ تھا کہ وہ ایک ایشو یہ تھا کہ دو جو چیف منسٹرز تھے وہ کیئر ٹیکر تھے، لیکن وہاں پہ CCI میں جو ڈیسیژن ہوتا ہے آن دی بیسس آف ہوتا ہے میجورٹی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ایکٹ میں تو پرووائڈڈ ہے سیکشن 17 کے نیچے کہ ڈیلیمیٹیشن ہوگی سینسس کے بعد، ہر سینسس کے بعد. لیکن آئین یہ بات نہیں کہتا. تو آئین سپریم ہے، تو 90 ڈیز کے الیکشن کی بات آئین کہتا ہے. سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور بظاہر بالکل آئین بھی یہی کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر یہ معاملہ نمٹا دیا جائے. لیکن جو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، کیونکہ اپریل تک تو یہ سینسز ہو گیا تھا، آپ کو لگ رہا ہے جان بوجھ کے اس معاملے کو لٹکایا رکھا، نتائج بار میں بتائے گئے کہ جی مردم شماری کی گئی، ہم نے کمپائل کر دیا اور اتنی آبادی ہے. تو کیونکہ نون لیگ تو کہہ رہی ہے، وہ کھلم کھلا پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جی فیبرری کے بعد ہی الیکشنز ہوں گے. ابھی خرم دستگیر صاحب سے بھی ہماری بات کی اور انہوں نے کہا فیبرری تک ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ طوالت نہ ہو. لیکن آپ بار بار آئین کی بات کر رہے ہیں، آئین 90 دن سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجھے تو پھر سسٹم کا بریک ڈاؤن نظر آتا ہے. اس لیے کہ پریزیڈنٹ آفس جو ہے وہ اگلے مہینے خالی ہو جائے گا، ان دا سینس کہ اس کی ٹرم پوری ہو جائے گی. ان کا الیکشن بھی ریکوائرڈ ہوگا، اور پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے جو اس کا الیکٹرل کالج ہے وہ نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی اور سینٹ ہے. آلدو سینٹ تو 50% ریٹائر ہوگی 11 مارچ کو، لیکن اس سے قبل پریزیڈنٹ کا آفس پہلے خالی ہو جائے گا. مارچ تک تو سینٹ کمپلیٹ رہے گی، اور وہ الیکٹرل کالج کا ایک حصہ ہے. اس لیے اگلے بار جب پریزیڈنٹ آفس اپنی ٹرم پوری کر لے گا تو پریزیڈنسی خالی ہو جائے گی، تو اس کا الیکٹرل کالج وجود میں آنا بہت ضروری ہے تاکہ پریزیڈنٹ آفس جو ہے وہ پر کیا جا سکے. ایک تو یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اور پھر ابھی جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن چلے گی سپریم کورٹ میں، اس میں اب سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ الیکشن ایکٹ کی پروویژنز جو ہیں وہ زیادہ مؤثر آئے اور وہ پریویل کرتی ہیں یا آرٹیکل 224 کرتا ہے. لیٹ دیم ڈیسائیڈ اٹ. یہ تو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. تو بخاری صاحب، جیسے ابھی آپ نے کہا نا یہ سسٹم کچھ بریک ڈاؤن کی جانب آپ کو دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے، تو پریزیڈنٹ ظاہری بات ہے وہ شاید وہ اس چیز کو کنٹینیو کر لیں گے. لیکن اگر آپ کو ترامیم، تو پھر آئین میں ترمیم شاید کرنی آپ کو پڑے گی، کیونکہ اگر ڈیلیمیٹیشن نئی حلقہ بندیاں اگر کرنی ہیں تو آپ کا الیکٹورل کالج تو ویسے پورا نہیں، فیبرری تک تو سب کانفیڈنٹ ہیں جی ٹھیک ہے جا سکتا ہے یہ معاملہ. تو پھر آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئین پرائر ہے، آئین کو اہمیت دی جائے. تو یہ جو سارا سینیریو بنتا جا رہا ہے، تو یہ کہ آپ کو نہیں لگ رہا جمہوریت کو ڈی ریل تو نہیں ہو جائے گی؟ ہمارے یہاں ہمیشہ ہم سنتے تھے نا 90 دن کے اندر الیکشن، 11 سال تک الیکشن نہیں دیکھے تھے کسی نے. دیکھیں جی، ہمیں تو سمجھتا ہوں کہ اس آئین کی بالادستی کے لیے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قربانی دی ہے، اور بہت بڑی قربانیاں دی ہیں ہم نے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ آئین کو اپ ہولڈ کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے، اور یہ آئین اپ ہولڈ ہوگا تو سسٹم کی کنٹینیوٹی رہے گی. اگر سسٹم کی کنٹینیوٹی رہے گی تو جو ڈیموکریٹک کلچر ہے وہ پروان چڑھے گا.
اور اگر ڈیموکریٹک کلچر پروان چلے گا تو پارلیمانی جمہوریت کو تقویت ملے گی. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے الیکشن ہونے بہت ضروری ہیں. تو تاخیر ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر دیکھیں پھر ذمہ داری تو کسی کے کاندھوں پہ آئے گی. اگر الیکشن 90 دن سے زیادہ تاخیر کا شکار ہو گئے تو ذمہ دار کون ہے اس کا؟ دیکھیں ابھی اس لیے اس کو میں سمجھتا ہوں یہ ابھی پری میچور ہوگا کوشچن آپ کا، کیونکہ ابھی وہ 90 دن گزرے نہیں اور اس پہ کوئی ورڈکٹ آئی نہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت قبل از وقت کسی کی ذمہ داری تعین کرنا یہ مناسب بات نہیں ہوگی. آپ کو بخاری صاحب لگ رہا ہے یہ نگران زیادہ لمبے عرصے تک چلیں گے کیا؟ ایسی کچھ تیاری دکھ رہی ہے آپ کو کیا؟ دیکھیے نگران کو زیادہ لمبے عرصے چلنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ نگران جو ہے عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں، وہ عوام کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں. یہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ حکمرانی کریں، کیونکہ آئین کا جو پریمبل ہے بڑے واضح کہتا ہے کہ حاکمیت رب العزت کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ریاست کی جو اختیارات ہیں وہ منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوں گے. اس میں ورڈ یوز ہے کہ دی ساورنٹی بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ، دی اسٹیٹ ول ایکسرسائز اٹ اتھارٹی تھرو چوزن ریپرزنٹیٹیوز آف پیپل آف پاکستان. بالکل. تو یہ چوزن ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں، ان کے پاس آئینی طور پہ کوئی اختیار نہیں کہ عوام کی پہ یہ حکمرانی کرے اس پیریڈ کے بیان. بالکل. لیکن ابھی جو آئینی ترامیم کی گئی ریسنٹلی اور اس میں نگرانوں کو اختیارات دے، پہلے تو ان کا کام تھا نا جی الیکشن کرانا ہے، وہ صرف نگرانی کرنے آ رہے ہیں تمام تر معاملے کی. اب تو انتظامی معاملات دے دیے گئے ان کو، مالی معاملات کا اختیار بھی دے دیا گیا، کیونکہ IMF کی جانب میں اشارہ کروں گی کیونکہ مالی معاملات وہاں آپ کے پھنسے ہیں. تو پھر نگرانوں کو اتنے اختیارات دے دیے گئے اور اسی ایوان نے، اسی اسمبلی نے دیے، تو پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے اس تمام تر سین میں پیپلز پارٹی کہیں استعمال تو نہیں ہوئی؟ میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گی. نہیں، بات یہ ہے کہ یہ جو اختیارات ہیں نا، یہ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس کی سیکشن ہے 230. اختیارات اس میں بھی ہیں، دیے ہوئے ہیں. ڈے ٹو ڈے افیئرس کے ساتھ ایگریمنٹس کا بھی ہے، انٹرنیشنل ایگریمنٹس کا بھی ہے، جہاں ضرورت محسوس ہو یہ اس میں ہے. لانگ ٹرم نہیں، لیکن جو آلریڈی ایگزسٹنگ ایگریمنٹ ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، اگر اس میں کہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ ضرور کریں. لیکن یہ کہ صرف اس وجہ سے انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو آنر ہم نہ کر سکیں کہ سسٹم ابھی بن نہیں پایا الیکشنز کے ذریعے، تو وہ پاکستان کو نقصان ہونے کا جو احتمال ہے اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت تھی، جس لیے پاورز دی گئی ہے. لیکن یہ کلی طور پہ یہ پاورز نہیں ہے کہ فار لانگ ٹرم یہ کیئر ٹیکر بیٹھے رہیں، اور نہ ہی لانگ ٹرمز کو کیئر ٹیکر کو لانگ ٹرمز پہ بیٹھنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اختیار ان کے پاس، آئین ان کو یہ اختیار دیتا ہے. یہ عوام کے منتخب وہ نمائندے نہیں ہیں، میں تو ان کو اختیار دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ منتخب نمائندے نہیں ہیں اور وہ مجھ پہ حکمرانی تو آپ کو لگ رہا ہے یہ نگران کہیں اور سے تو نہیں آئے؟ یہ جو پرچی آئی تھی راجہ ریاض صاحب کو، انہوں نے کہا یہ جو میرے پاس تھا یہ نام اور یہ میں نے نام دیا، اور وہ ایک ہی دن میں اور اسی ایک گھنٹے میں اور کچھ لمحوں میں ہی وہ فائنل ہو گیا. پیپلز پارٹی کی مرضی منشا اس نام میں شامل تھی جو دبئی میں میٹنگز ہوتی رہی میاں نواز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی؟ نہیں، دیٹ از اے ڈفرنٹ دیکھیے کہ جو یہ نام تو لیڈر آف اپوزیشن کی طرف سے آیا، ہمارے نام تو کنسیڈر ضرور ہوئے لیکن فائنلائز نہیں ہوا. نام وہ فائنلائز ہوا جو راجہ ریاض نے دیا. راجہ ریاض نے ہماری کمیٹی کو نام نہیں دیا. پیپلز پارٹی کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی این کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، اپنی پروپوزل دینے کے لیے، اور وہ میاں شہباز شریف کو نام راجہ ریاض نے دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کولیشن پارٹنرز تھے، یہ آبلیگیشن تھی میاں شہباز شریف صاحب پہ کہ جو کولیشن پارٹنرز کی جو جماعتیں تھیں ان کے ہیڈ سے وہ ان کو آن بورڈ لیتے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میری قیادت کو ضرور انہوں نے آن بورڈ لیا ہوگا. تو یہ جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے بخاری صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کیا عوام میں جب یہ جائے گی تو لوگ ووٹ دیں گے؟ ابھی کچھ دیر پہلے یہی سوال میں نے خرم دستگیر صاحب کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا نہیں ہماری پرفارمنس اچھی رہی، ہم نے ملک کو بچایا، کیونکہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست قربان کر دی، ہم نے ریاست بچا لی. تو آپ کو لگ رہا ہے لوگ اس چیز کو، اس بات کو مان لیں گے، اس بیانیے کو مان لیں گے؟ کیونکہ مہنگائی کی کیونکہ ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو بدترین مہنگائی ہے. تو عوام کیا کریں گے اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیں سیاست میں اور جب انتخابات کا مرحلہ ہوتا ہے تو اکیلا کوئی نہیں دوڑ رہا ہوتا فیلڈ میں،
اس کے کمپٹیٹرز ہوتے ہیں، اور جب کمپٹیٹرز ہوتے ہیں تو پھر کمپیریزن آتا ہے کہ ان کمپٹیٹرز میں سے کس جماعت کی پرفارمنس بہتر تھی. تو یہ جو موجودہ جو ابھی آؤٹ گوئنگ حکمران تھے، یہ اپنی کارکردگی کو کتنا بہتر عوام کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور وہ جو جماعت ان سے قبل تھی اس کے بارے میں یہ کیا بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کو کیا کیا نقصان پہنچایا. مثلا ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دے دوں کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی پی ٹی آئی کی، تو اس وقت پاکستان پہ بیرونی قرضوں کو جو تھی مالیت وہ $24 بلین تھی. جب وہ حکومت گئی وہ $44 بلین چھوڑ کے گئی پونے 4 سالوں میں. جو 70 سالوں کے قرضے تھے وہ 24 ارب تھے، اور جو پونے 4 سالوں کے تھے وہ 20 کے تھے. تو پھر یہ کمپیریزن تو عوام کریں گے نا کہ یہ اس قرضے لینے کے آفٹر ایفیکٹس ہیں جو آج مہنگائی بھی ہے. لیکن بخاری صاحب 18 کھرب تو اس حکومت نے 16 ماہ میں لے لیے. 18 کھرب کے قرضے، وہ بھی ریکارڈ ہے، وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے. مختصر ترین حکومت نے. میں نہیں سمجھتا کہ شاید یہ ابھی یہ پرابلم ہمیں کیوں آئی. یہ پرابلم اس لیے آئی کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کیا اس کی خلاف ورزی کی. پہلے تو یہ کہا کہ ہم آئی ایم ایف نہیں جائیں گے، پھر چلے گئے، پھر ایک ایگریمنٹ کیا، پھر اس کی وائلیشن کی. جب وائلیشن ہوگی تو پھر آپ کو اکنامک کرنچ فیس کرنا پڑا. اس کے لیے پھر آپ کو بیرونی دنیا سے قرضے ملنے بند ہو گئے. آپ کی جو ریونیو جنریشن تھی وہ کم ہوگی، ریمیٹنسز کم ہوگی، تو الٹیمیٹلی آپ کو قرضے لینے پڑے. تو اس لیے ان کی جو کوتاہیاں تھیں اس کے ذمہ داری تو سامنے قوم کے سامنے ہے. لیکن ایک بات، یہ جو مہنگائی کا جو اثرات ہیں نا وہ صرف پاکستان پہ نہیں ہیں، وہ ساری دنیا پہ ہیں. آج بی بی سی کی رپورٹ جو میں نے دیکھی، جو میں نے بی بی سی ٹیلی ویژن پہ دیکھی، کہ 35% نائٹ کلبز بند ہو گئے ہیں. اس لیے بند ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ نائٹ کلبز میں یورپ میں اور لنڈن میں جا سکیں. یہ آج کی رپورٹ ہے. ظاہری بات ہے باہر کی دنیا میں بھی یہی صورتحال ہے، لیکن پاکستان کے عوام جو غربت والا طبقہ ہے وہ تو زیادہ پس گیا. لیکن آپ نے ابھی چیئرمین پی ٹی آئی کا بھی ذکر کیا، ان کی حکومت کا ذکر کیا. آپ کو کیا لگ رہا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو کارروائی اب ہونے جا رہی ہے، ایف آئی اے نے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر دی، تو آپ کو لگ رہا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے عمران خان کے خلاف، چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف؟ جس نے قانون کو وائلیٹ کیا ہو اور کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہو، اس کے تو اس کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے نا، چاہے وہ فارمر پرائم منسٹر ہو یا کوئی اور ہو. جب کسی قانون کی خلاف ورزی ہوگی، جرم کا ارتکاب ہوگا، تو پھر اس کو فیس تو کرنا پڑے گا. اور وہ جو ڈاکومنٹ جس کے حوالے سے یہ مقدمہ ہے، وہ پہلے کہا کہ ہمارے پاس ہے، لہرا کے دکھاتے رہے ادھر اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں، اور پھر کہا جی وہ مجھ سے گم ہو گیا. تو وہ گم ہو گیا یا وہ مس اپروپریٹ ہو گیا. جی تو وہ ڈاکومنٹ تھا. یہ آپ دیکھیں کہ جو اصل کاپی ہے وہ تو وزارت خارجہ میں موجود ہے، اور ان کو تو ڈی کوڈ کر کے وہ دیا گیا تھا پرائم منسٹر کو، جو اس وقت دیا گیا تھا. وہ ڈی کوڈ، وہ کاپی کو تو کوئی نہیں پڑھ سکتا. اور پھر سیکنڈلی آپ دیکھیں نا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس اٹھا کے لے کے چلا گیا، اس کے خلاف تو مقدمات درج ہو گیا اور وہ فیس کر رہا ہے مقدمات. وہاں کی طرز پہ یہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. میں یہ پیپلز پارٹی دیکھیں نا، اگر کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز تو فیس کرے. میں نے تو آپ کو مثال دی نا، ڈونلڈ ٹرمپ جو اٹھا کے لے کے نہیں گیا ڈاکومنٹس. جاتے جاتے آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی، کیونکہ پچھلے 16 ماہ کی جو حکومت تھی اس کے بعد یہ ایک عمومی تاثر یہ سامنے آیا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی نظریاتی جماعت ہے. ہم اس چیز کے گواہ ہیں، ماضی میں ہم نے آپ کی اسٹرگل بھی دیکھی، لیکن اب یہ ایک عمومی تاثر آیا. کیا پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت تو نہیں بن گئی؟ آپ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ہر ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے. پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت نہیں ہے. پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے. ہم نے ہمیشہ عوام کی قوت پہ بھروسہ کیا. ہم نے 70 میں بھی ان پہ بھروسہ کیا، 77 میں بھی کیا،
88 में भी किया और अब तक आवाम की ताकत पे भरोसा करते हैं। तो आप इसी ऐसे किसी स्लोगन को आप नहीं कह रहे कि बाकी ऐसे पीपल्स पार्टी की जानिब से लोगों के अंदर जो शायद इस वक्त ये तासुर ऐसा नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिएगा सर, अभी आप जो बात कर रहे हैं ना कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो जिसने जैसे कि आप कह रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या उनको माइनस होना चाहिए सियासत के अंदर जो बातें की जा रही हैं कि आइंदा इलेक्शन में बल्ले का निशान जो है वो नहीं होगा बैलेट पेपर के ऊपर? पीपल्स पार्टी नजरियाती जमात क्या कहेगी इस पे? ये देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी के पास तलवार निशान नहीं था, तो हम ने तीर लिया। पीपल्स पार्टी का तलवार निशान उन्होंने इलेक्शन सिंबल से निकाल दिया था। वो अब पिछले इलेक्शन में वापस आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तलवार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का तीर है, जिस पे इलेक्शन हम 1988 से मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने से कंटेस्ट कर रहे हैं और अभी भी उसी भी कंटेस्ट किसी और जमात के साथ ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, मेरी याद सुन लें ना, मेरी याद सुन लें। पार्टीज़ की एनलिस्टमेंट ज़रूरी है। अभी तक इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है वो नहीं करवाए उन्होंने। वो बार बार, और इलेक्शन सिंबल उसको मिलता है जिसकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन या एनलिस्टमेंट इलेक्शन कमीशन में हो जाती है। एक बात। दूसरी बात, उनकी कन्विक्शन हो चुकी है तोशा खाना केस में। अब वो तो एलिजिबल नहीं है पार्टी हेड रहने के, वो पार्टी को लीड नहीं कर सकते, वो पार्टी हेड लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकते। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं, फिर वो देखें इलेक्शन कमीशन उनको बला देती है कि नहीं देती है। लेकिन मैं बतौर एक सियासी कारकुन समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक्सेप्ट करना और मुस्तरद करना बुनियादी हक़ ये आवाम का होता है। लेकिन अगर कोई कानून की वायलेशन करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सैयद नज़ीर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अहम आखिर में उन्होंने बात की कि किसी को रिजेक्ट माइनस या प्लस करना ये पाकिस्तान के अवाम के पास ये फैसला होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे जड़ांवाला केस के हवाले से, जड़ांवाला में जो कुछ अफसोसनाक वाक़यात पेश आए और क्या रियासत के अंदर जो इस तरह के वाक़यात आए हैं, लोगों के अंदर ज़ीरो टॉलरेंस हमें यहाँ पे नज़र आई। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। अनीक अहमद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, निगरान विफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर है। सबसे पहले तो आपको मुबारक भी हो निगरान विफाकी वजीर, आप मजहबी उमूर का आपने चार्ज संभाला है। ये कुछ बहुत एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जड़ांवाला में, आपने देखा होगा जो फुटेजेस हमारे सामने आई हैं, बड़ा ही दिल खराश वाक़या अब हम इसको कह सकते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं? जो सियासी इंतहा पसंदी तो हमारे माशरे में परवान चढ़ी, लेकिन ये जो मजहबी इंतहा पसंदी की हम बात कर रहे हैं और अक़लियतों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, क्या यही हमारे कायद का पाकिस्तान का तस्वर था? नहीं, पहली बात तो यह है कि जो आपने बात फरमाई कि क्या यही तस्वुर कायद का था इस ममलकत के हवाले से, उनके शहरियों के हवाले से, कि इस तरह से हमें ज़िंदगी करनी है। यकीनन ऐसा नहीं। तो वो तस्वुर क्या, और कायद के तस्वुर से पहले जो कि बहुत अहम तस्वुर है, जो उन्होंने उसूल दिया हमें, लेकिन जो बुनियादी उसूल हमें दिए हैं मोहतरमा, वो दिए हैं अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान ने। हमें किस तरह रहना है इस मुआशरे में। एक मुसलमान दीन का नुमाइंदा होता है, एक मुसलमान दीन का सफीर होता है, वो हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा ना, जो इकबाल कहते हैं। तो हम दीन को पेश करते हैं। हमारा दीन बहुत खूबसूरत है, इसका चेहरा बड़ा खूबसूरत है। इसे मस्त शुदा हालत में बाज लोगों की ख्वाहिश है कि पेश किया जाए ताकि जो दीन का जो तासुर है वो खराब हो। और ये जो तासुर है ये दुनिया भर में जाता है। ये ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं। दीन हमें क्या बताता है? देखिए, बहुत मशहूर कुरान करीम की आयत हैं, वो हम पढ़ते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने तमाम इंसानियत को कत्ल किया। यानी पहले अजर बताया जा रहा है, सवाब बताया जा रहा है, अपना मनसब बताया जा रहा है, कितना बड़ा काम किया, एक इंसान की जान बचाई। जिसने कत्ल किया, पूरी इंसानियत को कत्ल किया, तो जुर्म की संगीनी बताई जा रही है, कितना संगीन जुर्म है। दूसरी बात, आगे आते हैं, हमारा दीन हमें क्या बताता है, और गैर मुस्लिम अफराद की जो इबादत गाहें हैं उनकी हिफाजत कितनी ज़रूरी है।
اور انہیں محفوظ بنانا یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ کلمہ گو افراد کی بالکل، تو مسلمانوں کی بالکل ہم یہ سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، لیکن ہم ریاست کی بات کرتے ہیں. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے آپ نے دیکھا یہ افسوسناک واقعہ آیا، پولیس کو بلا لیا گیا، شہریوں نے وہاں پہ کیا کیا. تو کیا یہ جو نیشن بلڈنگ کی ہر وقت ہم باتیں سنتے ہیں، لیکچر دیے جاتے ہیں، جی نصاب تبدیل کر دیں، لوگوں کو آپ رویے ٹھیک کر دیں، لیکن جو یہ اس طرح کے افسوسناک واقعے ہوتے ہیں تو بحیثیت مسلمان تو دیکھیں نا ہماری تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمارا دین تو ڈائجسٹ کرنے کی بات کرے. اس پہ اب ریاست کیا کرے گی سر؟ ایکشن کیا ہوگا اس پہ؟ تو دیکھیں نا ایکشن کی اب بات ہونی چاہیے. ہو رہا ہے نا. ایک تو بات ہے، میں تو بات کر رہا، پہلی بات جو میں کر رہا تھا وہ تو بات کر رہا تھا ایک ہے ہماری اخلاقیات، ہمارا دین، ہماری دین کی روح، وہ پیغام کیا ہے. اب جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اس کے لیے ریاست کی ذمہ داری کیا ہے، تو ریاست الحمدللہ آپ جانتی ہیں، خاص طور پہ جو سی ایم پنجاب صاحب ہیں ہمارے محترم محسن نقوی صاحب، انہوں نے بہترین اور پرومپٹ ایکشن لیے ہیں اور کام ہو رہا ہے. وہ دوبارہ اسی حالت میں لانا ہے. میں تو بنیادی بات یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا واقعہ ہوا کیوں کہ یہ کرنا پڑے کہ صاحب اب ہم معاوضے ادا کر دیں گے، ہم دوسرے تمام کام کر دیں گے. ان کی بے خونی کیسے ہوگی؟ ان کو روکا کیسے جائے گا؟ ایک چیز ہوتی ہے دین اور ایک ہے تفہیم دین. کیا ہم پر دین کی تفہیم کھلی ہے؟ ہم واضح ہم پر ہوا ہے؟ کیا کوئی مسلمان یہ کام کر سکتا ہے؟ تیسری بات، کیا میرے اس عمل سے، یہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اس کے اس عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے ہوں گے؟ بالکل بنیادی بات یہ، میں مسلمان ہوں الحمدللہ، تو میرے رسول تو خوش نہیں ہو سکتے اس عمل سے. اب جو ذمہ داری ہوتی ہے جو آپ بات فرما رہی ہیں کہ ڈنڈا، قانون ہے، الحمدللہ یہ ریاست یہ بڑی اہم ریاست ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ ریاست کوئی بانجھ ریاست نہیں ہے. الحمدللہ یہاں پر ایک کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے. ایسے واقعات پہلی بات نہیں ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ راہیں مسدود کرنی ہے، آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو. اس کو ایک ایسی سزا ملے کہ جو سزائیں وہ سزائیں جرم کے خاتمے کے لیے دیکھیں نا، کیونکہ انیک صاحب جب تک آپ بالکل آپ بھی اہم نقطہ اٹھا رہے ہیں نا، جب تک سزا ملے گی، ہمارے یہاں تو جزا اور سزا کا قانون ہی اتنا وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے نا کہ لوگ ویسے ہی قانون کو خود سے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ریاست کی بات کریں، ریاستی مشینری بے بس ہمیں دکھائی دیتی ہے، موب اتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ ہاتھ میں لے رہے ہیں، وہ خواہ کوئی بھی قانون ہو. ہم تو بات کر رہے ہیں خاص واقعے کے حوالے سے. کوئی یہ بنانا اسٹیٹ ہے؟ بالکل نہیں. کوئی یہ بنانا اسٹیٹ ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. لوگوں کو تو قانون کسی بھی شکل میں اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. بالکل میں نے ابھی بات کی تھی، شاید جملہ بہت سخت تھا کہ یہ کوئی بانجھ اسٹیٹ نہیں ہے. بالکل یہاں جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے آج بریفنگ ہوئی، ہماری میٹنگ تھی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی فیئر نہیں ہے نمبر 1 اور کوئی فیور نہیں ہے کسی کو. بالکل. تو یہ نو فیئر اور نو فیور، یہ بہت اچھا پیغام دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے، اور اس پر ظاہر کام ہو رہا ہے. چلیں اللہ کرے سر یہ ریلیجیس ہارمونی بھی ہمیں دکھائی دے. بالکل، بہت بہت شکریہ سر. وقت کی کمی، انیک احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا، نگران وفاقی وزیر برائے مذہبی امور، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نو فیور کی بات کریں. اور لیکن جب معاشرے کے اندر ریلیجیس ہارمونی کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں پاکستان ہے اور ہم سب کو اس میں مل جل کر رہنا ہے، ایک دوسرے کے مذاہب کا، عقیدوں کا احترام کر کے رہنا ہوگا، تبھی ہم بہتر پاکستان کے تصور کی بات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. ٹویٹر پہ آسما ایس چودھری پہ فالو کر سکتے ہیں. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.